آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، انٹولڈ سٹوریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر بی بی سی جرنلسٹ ذوالفقار علی صاحب، جن سے ہم جانیں گے وہ تمام اسباب کہ کیسے چودھری انوار الحق کو اقتدار ملا اور کیسے ان کو ڈی تھرون کیا گیا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے عمدہ خیالات۔ سر یہ بتائیے گا کہ چودھری انوار الحق کی حکومت تشکیل پاتی ہے اور چودھری انوار الحق بہت سے ایسے وعدے کرتے ہیں اور بہت ہی ایک ان کا جو رویہ رہا تمام عوام کے ساتھ اپنے ٹینیور میں، وہ ایک بہت ہی سخت اور ایک ریجڈ پالیسی کو انہوں نے فالو کیا۔ تو یہ بتائیے کہ ان کا جو ایک اقتدار تھا وہ قائم کیسے ہوا؟ دیکھیے 20 اپریل کو وہ مڈ نائٹ کے بعد وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے 2 امیدوار ہوتے ہیں، چودھری رشید صاحب اور انوار الحق صاحب۔ دونوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اب ان کو جو حمایت ہے ممبرز کی، کس کو زیادہ ممبرز کی حمایت حاصل ہے وہ جو ہے وہ بتائیں۔ تو چودھری رشید صاحب اس میں ناکام رہے اور انوار الحق صاحب کامیاب رہے، اور اس طرح سے انوار الحق جو ہیں اس جو عہدہ ہے وزارت عظمیٰ کا، اس کے لیے اہل قرار پائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو 48 ووٹ پڑتے ہیں۔ 48، اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں نون لیگ ہے، اس میں پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک جو انوار الحق صاحب کی سربراہی میں اسی رات بنا تھا وہ۔ تو یہ ان کو اس وقت چونکہ 42 کا ایوان اس لیے تھا کہ فارمر پرائم منسٹر جو تھے تنویر الیاس صاحب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، ان کو 48 ووٹ پڑے، اور 4 جو ممبرز تھے وہ اس دن موجود نہیں تھے، لہذا ان کو اس وجہ سے وہ ووٹ نہیں ڈال سکے، اور یہ پہلی بار ہے ہسٹری میں ان کو 48 ووٹ پڑے اور وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ لیکن اس میں جو بہت دلچسپ بات ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ جو کولیشن گورنمنٹ تھی یہ فالسوڈ سے شروع ہوئی، فالسوڈ پہ چلی اور فالسوڈ پہ ہی ختم ہوگی۔ یعنی جس وقت پرائم منسٹر صاحب جو ہیں الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں وزارت عظمیٰ کا، وہ سپیکر بھی ہوتے ہیں، اور سپیکر ہوتے ہوئے وہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، اور پھر وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں۔ حلف اٹھانے کے بعد وہ پھر سپیکر بن جاتے ہیں اور اسمبلی کا اجلاس ایڈجرن کرتے ہیں۔ یہ مطلب اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی ہے ریسنٹ ہسٹری میں کہ اس طرح سے کہیں بھی ہوا ہو، لیکن آزاد کشمیر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آزاد کشمیر یہ بھی ہوا اور کسی نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی۔ تنویر الیاس صاحب جو ہیں اس معاملے کو لے کے کورٹ میں گئے، پھر انہوں نے اپنا کیس وڈرا کیا۔ ظاہر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ان کی جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہیں انوار الحق صاحب، ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت انہوں نے اپنا کیس وڈرا کیا۔ پھر فاروق حیدر صاحب نے کوئی 1 سال بعد اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، اور ظاہر ہے اب یہ حکومت ختم ہوئی تو ہائی کورٹ میں اب اس کیس کا تو کوئی فائدہ نہیں رہا، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہائی کورٹ سے، اب یعنی ان کی حکومت جانے تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو یوں جو ہے یہ حکومت جو ہے تو اس کی بنیاد اب خود ہی دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے جو ہے جو حکومت بنی ہو تو اس حکومت کی مورل اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا اب انوار الحق حکومت کا یا پھر انوار الحق کا اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ تمام انوار الحق کے ٹینیور میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ کیا تھیں جو کہ ہائی لائٹ جن کو کیا جا سکے، اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز ایسی کیا تھیں کہ جن کو آپ ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک جرنلسٹ جو ہے وہ کسی بھی حکومت کا ترجمان نہیں ہوتا کہ بالکل وہ بتائے کہ اچھائی کیا تھی برائی کیا تھی۔ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ یہی بتائے گا کہ جو خامیاں تھیں، جو غلط ہوا اس پہ بات کریں گے، تو میں اسی پہ بات کروں گا۔ دیکھیے جب یہ حکومت آئی تو انوار الحق صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے 3 چیزیں کہیں۔ نمبر 1 گڈ گورننس، نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی، نمبر 3 ٹرانسپیرنسی اور کرپشن کا خاتمہ۔ یہ چاروں چیزیں ان کی حکومت میں جو تھیں
مسنگ رہی اس پورے ٹینیور میں, اس 2.5 سال کی جو حکومت تھی اس کولیشن گورنمنٹ کی, جس میں سبھی جماعتیں تھیں ایکسیپٹ پی ٹی آئی, جو پہلے ماضی میں بھی حکومت کر چکے ہیں, یہی حکومت میں رہے ہیں جب سے یہاں پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس ہوا 1974 میں. اس کے بعد سے یہی حکمران رہے ہیں. اور پہلا کام اس کولیشن گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ 13th امینڈمنٹ میں وزراء کی تعداد پر قدغن لگائی گئی تھی, یعنی 16 سے زیادہ وزیر نہیں ہو سکتے تھے. اسی قانون کو ایمینڈ کیا گیا. انہوں نے ہی ایمینڈ کیا جنہوں نے 13th امینڈمنٹ کو پاس کیا تھا, اور اس قدغن کو ختم کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وزراء کی تعداد جو ہے 31 تھی, اور ایڈوائزرز اینڈ اسپیشل اسسٹنٹ 4 تھے, یعنی 35. یعنی گڈ گورننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں کمی لائیں, اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں اضافہ ہو. لیکن یہ تھا ان کی حکومت بیڈ گورننس سے ہی شروع ہوئی. تو بیڈ گورننس سے شروع ہونے والی حکومت گڈ گورننس کیسے لا سکتی ہے؟ دوسری بات انہوں نے کیا کیا, یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ ان کی حکومت کسی بھی وقت جا سکتی ہے. تو انہوں نے 30 نومبر 2023 کو, یعنی اب 20 اپریل 2023 کو ان کی حکومت آتی ہے, اور 30 نومبر 2023 کو وہ اسمبلی سے کولیشن گورنمنٹ ایک قانون پاس کرتی ہے. اس قانون کے مطابق جو ہے, جو سابق وزرائے اعظم کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز میں اضافہ کیا جاتا ہے, وہ اضافہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کا جو خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو انٹائٹلمنٹ دی, یہ کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ خود کو مراد دے دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کے خلاف ہے, یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یعنی اب کیا اضافہ ہوا؟ پہلے ان کو 1800 سی سی کی کار جو تھی, جو انہیں خود اپنے آپ کو انٹائٹلمنٹ دی تھی, اور انہوں نے اس کو 3000 سی سی کیا. پہلے ان کو ایک آرمڈ گارڈ ملتا تھا, لیکن انہوں نے اس کو 5 تک کیا کہ 5 جو ہے پولیس اہلکار ان کی حفاظت کے لیے, فارمر پرائم منسٹر کی حفاظت کے لیے دیے جائیں گے. پھر ان کو جو ہے تمام گیسٹ ہاؤسز, سرکٹ ہاؤسز آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو ہے مفت رہائش دی جائے گی. اور ان کو ایک کلرک ملتا تھا 11 یہ جو ہے گریڈ کا, تو انہوں نے اس کو جو ہے 16 گریڈ کا اسسٹنٹ جو ہے اس کی جگہ ان کو اب ان کے ساتھ ہوگا, فارمر پرائم منسٹرز کے ساتھ. اب جب یہ انوال حق صاحب اب چونکہ وزیر اعظم نہیں رہے, سابق وزیر اعظم ہیں, تو یہ ساری مراد ان کو یہ بھی گئی. انہیں مطلب ایک فارچونر ان کو گئی جو 2800 سی سی کی ہے گاڑی, اور جس کی قیمت کوئی اس وقت جو ہے 2.5 کروڑ روپے ہے. اور اسی طرح ان کے پاس 16 گریڈ کا ایک اسسٹنٹ بھی ہوگا, 5 پولیس اہلکار بھی ہوں گے, اور پھر ان کو 400 لیٹر پیٹرول ہر مہینے جو ہے مفت فراہم ہوگا, 50,000 روپے گھر کا کرایہ, 50,000 روپے جو ہے ان کو پینشن ملے گی, اور پھر تمام گیسٹ ہاؤسز, سرکٹ ہاؤسز میں مفت رہائش ملے گی. تو حالانکہ جو انوال حق صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ مراد نہیں لیں گے, لیکن کوئی مراد نہیں چھوڑتا ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات جو انہوں نے کی, دیکھیے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک معاشرہ تبھی پنپ سکتا ہے کہ جب آپ کرٹیسزم کو الاؤ کریں گے. لیکن انہوں نے لارڈ کیننگ ایک وائس رائے رہ چکے ہیں انڈیا کے اندر 1860 میں, اور جب 1857 کی اس برصغیر کی جنگ آزادی شروع ہوئی جس کو کچلا گیا, اس کے بعد یہ قانون لایا اس وقت کے وائس رائے نے, مطلب جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اختلاف رائے رکھنے والوں کو کچلیں. اور اس پورے 160 سال کے اس جو عرصے میں ایک جو ہے
ہوئی ترمیم، وہ ترمیم کی آزاد کشمیر کی حکومت نے، جس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ پر آپ تنقید نہیں کر سکتے، یعنی تنقید کو جرم قرار دیا گیا، اور تنقید کرنے والے کے لیے سزا جو رکھی گئی وہ 7 سال قید اور جرمانہ رکھا گیا۔ یہ ہسٹری میں مطلب یہ انہوں نے بھی نہیں کیا جو برصغیر کو آکیپائی کر رہے تھے، تو یہ آزاد کشمیر کی حکومت نے کیا یہاں پہ۔ اسی طرح سے انہوں نے دیکھیے ایک دستور العمل، ایک ڈاکومنٹ تھا آزاد کشمیر کی حکومت کا، جس کے تحت وہ لوکل گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے اراکین اسمبلی کے ذریعے خرچ کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اراکین اسمبلی کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کوئی پروجیکٹ، اور لوکل گورنمنٹ میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے وہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے لوکل گورنمنٹ، لیکن اس کی نشاندہی ایم ایل اے کرتا ہے۔ یہ دستور العمل ایک ڈاکومنٹ تھا۔ حکومت نے یہ کیا کہ 28 اپریل 2025 جب ہندوستان اور پاکستان جنگ کے دہانے پہ ہوتے ہیں، جب اس پورے خطے کے 2 ارب لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس دن یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی اسی دستور العمل جو ڈاکومنٹ ہے اس کو قانون بناتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا پیسہ ہے وہ ایم ایل ایز کے ذریعے خرچ ہوگا۔ تو پھر آپ کو اس 2.5 سال کے دور میں یعنی پینڈنگ ہے ایک قانون رائٹ ٹو انفارمیشن کا اسمبلی کے اندر، وہ قانون انہوں نے پاس نہیں کیا۔ پھر انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ان نے چیئرمین نہیں لگایا، یہاں پبلک اکاؤنٹس اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بالکل نہیں تھی، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی۔ پھر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی احتساب بیرو کے چیئرمین کو جب آپ لگائیں گے تو اس میں آپ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور اس میں جو چیئرمین کی صرف ٹیکنیکل کوالیفیکیشن نہیں دیکھی جائے گی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا جو ہے پروفیشنل اس کی کوالیفیکیشن، اس کا جو ہے اس کی انٹیگریٹی جو ہے اس کا میرٹ، اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ چیئرمین لگایا جائے احتساب بیرو کا۔ تو انہوں نے چیئرمین جو لگائے تھے کورٹ کی اس ڈائریکشن سے پہلے ہی انہوں نے ریزائن کیا، اور پھر کوئی چیئرمین نہیں لگ سکا۔ پھر انہوں نے احتساب بیرو جو پہلے ہی حکومت جو مسلم لیگ کی حکومت میں ناکارہ بنا دیا گیا تھا، تو اسی صورتحال میں اس کو رکھا گیا۔ تو میں یہ اور پھر بہت ساری جو 74 ارب روپے انہوں نے حکومت پاکستان سے لیے، جو ان کو بلاک گرانٹ ملتی ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ 74 ارب روپیہ کہاں خرچ ہوا، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ملا، اس سے کیا کوئی پروڈکٹیو وہ پروجیکٹس جو پروڈکٹیو ہوں، جس سے آمدنی بڑی ہو، لوگوں کو روزگار ملا ہو، لوگوں کو کوئی فائدہ ملا ہو، ایسا کوئی پروجیکٹ ہے تو آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اب آزاد کشمیر کی حکومتیں یا سیاستدان کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں شہد، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو وہی تاثر وہ حکومت آؤٹ گوئنگ حکومت جو کولیشن گورنمنٹ ہے لوگوں کو دیتی رہی، اور وہی آنے والے بھی وہی تاثر دیں گے۔ اچھا سر، انوار الحق حکومت کے خاتمے کے کئی اسباب ہیں، اور ان میں ایک سبب جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ان کی ڈیلنگز تھی ان کو بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک اس تاثر میں کتنا جو ہے وہ یہ کلیئرٹی ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج ہیں وہ انوار الحق کے حکومت کے خاتمے کا سبب بنے، اور مزید کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے انوار الحق کو یہ اقتدار جو ہے وہ کھونا پڑا؟ دیکھیے وہ جو کولیشن گورنمنٹ، میں صرف انوار الحق صاحب پر بلیم اس لیے نہیں کرتا، یہ کولیشن گورنمنٹ تھی، اور اس میں فارورڈ بلاک، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک، نون لیگ اور پی ٹی آئی تھی، ان سب کی ریسپانسبلٹی تھی۔ ایک تو گورننس نہیں تھی، جو انہوں نے دعوے کیے تھے پرائم منسٹر صاحب نے جب وہ آئے، وہ ساری چیزیں گورننس، گڈ گورننس مسنگ تھی، ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی،
مس یوز آف فنڈس ہوا اور یا فنڈس کا غلط استعمال ہوا یا ایسے پروجیکٹس پر استعمال کیا گیا جو پروڈکٹیو نہیں تھے. ایک تو یہاں یہ سچویشن رہی. گو کہ انوار الحق صاحب جو تاثر دیتے رہے اسلام آباد میں یا مظفر آباد میں، وہ تاثر حقائق کے برعکس رہا ہے. وہ ایک فیلئر تھی یہ کولیشن گورنمنٹ، اور ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری جو وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، ظاہر ہے آزاد کشمیر جو ہے ایک کرائسس ضرور پیدا ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں لوگوں کو جو ہے اپنے مطالبات کے لیے جو ہے ایک پرامن احتجاج نہیں کرنا چاہیے، بالکل ان کا حق ہے اور ان کے مطالبات تھے اور بہت سارے مطالبات جائز تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں، ایک چیز سمجھ نہیں آتی، وہ احتجاج ان کے خلاف ہو رہا تھا اور یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے یہ پاکستان کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا. تمام سیاستدان دیکھو جی، مطلب پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بجائے اپنی ریسپانسبلٹی لیں کہ ہم جو یہاں پہ جو ڈیکیڈز آف مسرول رہا، بیڈ گورننس رہی، وائلیشن آف میرٹ رہا، مس یوز آف اتھارٹی رہا، مس یوز آف فنڈس رہا، وائڈ اسپریڈ کرپشن رہا، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اس کے بعد یہ پرتشدد مظاہرے تھے. یہ جو ہے کوئی بھی حکمران ہو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے تھی، خود جانا چاہیے تھا، خود ریزائن کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خود ریزائن نہیں کیا. پھر وہ ظاہر نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹائے گئے. اب میں ایک چیز یہاں بتانا چاہوں گا جو بہت اہم ہے کہ مطلب جو مطالبات تھے، جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان میں جو ٹارگیٹڈ سبسڈی تھی گندم کی، نمبر 1. نمبر 2 ان کا یہ تھا کہ کونسلرز کے ذریعے جو ہیں پیسے خرچ ہوں. نمبر 3 تھا کہ پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں ریڈیوس کیے جائیں، کٹیل کیے جائیں یا ختم کیے جائیں. تو یہ 4 فیب کو ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے. 4 فیب 2024 کو، آج نومبر 2025 ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے مکمل طور پہ ناکام رہی. اس ایگریمنٹ کو جو ہے انہوں اس پر عمل درآمد نہیں کیا، اور پھر ایک کوشش رہی کہ چونکہ ظاہر ہے وہ تمام جو ریسپانسبلٹی تھی وہ آزاد کشمیر کی حکومت کی تھی، ان کو اس پہ عمل درآمد کرنا تھا. وہ ناکام ہوئے. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی یہ ضرور کوشش تھی کسی طریقے سے پاکستان کو انوالو کیا جائے اس میں. تو انہوں نے ریفیوجی سیٹس کے خاتمے کی بات کی. ریفیوجی سیٹس ہوں یا نہ ہوں، وہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کا مسئلہ رہا ہے. لیکن وہ اسی لیے جو ہے مطالبہ جو ہے کیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے اس میں کسی طریقے سے اس کو انوالو کیا جائے اور حکومت پاکستان سے مزید پیسے لیے جائیں. اور انہوں نے 30 ارب روپے جو ہے حکومت پاکستان نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر ہے اس کا جو اس کی جو اپنی انکم ہے، اسٹیمیٹڈ انکم 2026-27 کے لیے، 25-26 کے لیے وہ 112 بلین روپیز ہے. اس وقت حکومت پاکستان جو ہے الیکٹرسٹی پہ جو سبسڈی دے رہا ہے اس سال کے لیے وہ 74 بلین روپے دے رہا ہے. اسی طرح 31 بلین روپیز ان کے جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے گرانٹ دے رہا ہے. اس کے علاوہ پی ایس ڈی پی کے الگ پروجیکٹس ہیں، جیسے جو دانش سکول یہ بن رہے ہیں، ظاہر ہے وہ الگ سے حکومت پاکستان بنا رہی ہے. اسی طرح جو میرپور میں جو پل ہے وہ جو رٹوا ہریام برج، اس کے لیے الگ پیسے دے رہے ہیں. تو اس طرح حکومت پاکستان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں. یعنی اسی طرح بے نظیر ان کا سوشل پروٹیکشن پروگرام ایک ہی اس وقت چل رہا ہے ایجے کے میں، وہ جو ہے حکومت پاکستان جو دے رہا ہے بے نظیر 5 ارب روپے. اسی مطلب حکومت پاکستان آزاد کشمیر کو اب لوگوں کو یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ 78 سال آزاد کشمیر کی حکومتیں کیا کرتی رہیں. انہوں نے اپنی انکم جنریٹ نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اور انہوں نے
گورنمنٹ جابس کے علاوہ انہوں نے جاب اپرچونٹیز جو ہیں کیوں پیدا نہیں کی؟ یہ حکومت جو ہے اس خطے کی حکومت، میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، ساری کی ساری حکومتیں ایک بہت بڑا سوال ہے یہ، اور یہ اسکیپ گوٹنگ کرتے رہے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے رہے ہیں تاکہ لوگوں کا احتجاج، لوگوں کا غصہ ان کی طرف نہ ہو، دوسرے کی طرف ہو۔ اس پالیٹکس آف بلیک میلنگ، پالیٹکس آف اسکیپ گوٹنگ سے نکلنا چاہیے اور لوگوں کو براہ راست اپنے حکمرانوں سے سوال کرنے چاہیے۔ اچھا سر، آپ کی ہی باتوں میں اگر ایڈ کیا جائے، آپ کا ایک موقف رہا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے جو سیاستدان ہیں ان کو پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے، تو سر یہ بتائیے کہ یہ موقف کس بنا پر ہے، اور اس موقف کی اگر بات کی جائے، اگر ان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے نزدیک کیا نتائج نکلیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے مطابق جو ہے کشمیریوں کو، تمام کشمیریوں کو پلیبسٹ کا حق دیا گیا کہ رائے شماری کا حق تمام کشمیریوں کو ہے۔ اس میں آزاد کشمیر بھی ہے، اس میں بھارت کا جو زیر انتظام کشمیر علاقہ ہے وہ بھی ہے، اس میں گلگت بلتستان بھی ہے، اس میں جموں بھی ہے، اس میں لداخ بھی ہے، یہ سارے خطے شامل ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیے جب 1947 میں آزاد کشمیر میں ایک حکومت بنتی ہے، ان الیکٹڈ لوگوں پر مشتمل وہ حکومت ہوتی ہے، وہ یہ دعویٰ کرتی ہے ہم پوری ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت ہیں اور ہم اس کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ یہ 24 اکتوبر 1947 کا ڈکلیریشن ہے۔ اس وقت جو اب بھارت کا زیر انتظام کشمیر علاقہ کہلاتا ہے، اس وقت اس کشمیر کو کس سے آزاد کرانا تھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس دوران دو واقعات ہوئے۔ ایک یہ کہ جموں میں جو جینوسائیڈ ہے، جو جموں میں مسلمانوں کے خلاف جو اٹیکس تھے، اس میں جو ہے اضافہ ہوا، وہ اٹیکس جو ہیں اس میں اسکلیشن ہوئی، اور ساتھ ہی 27 اکتوبر 1947 کو جو ہے انڈیا کی فوج کشمیر میں داخل ہوئی، لیکن یہاں جو حکومت تھی اس نے کچھ نہیں کیا، یہ تک نہیں کیا کہ جو جموں میں جینوسائیڈ ہو اس کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے تھا جی۔ مطلب جموں میں چونکہ جتنے بھی سروائیورز تھے وہ تو یہاں آئے، انڈیا تو وہ ڈاکومنٹ نہیں کرتا، تو یہاں ایک حکومت تھی جس نے یہ کہا تھا ہم پوری ریاست جموں کشمیر کی حکومت ہے، اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے تھا وہ، کہ وہاں ہم نے تو اس کو کنڈون کیا، اگنور کیا، ہم صرف ایک دن مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جموں جینوسائیڈ، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جموں جینوسائیڈ ہے کیا، وہاں ہوا کیا۔ ہم نے کسی ایک وکٹم کا بھی، یہاں جو حکومتیں رہیں، کسی ایک وکٹم کا بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کیا۔ اسی طرح جو 27 اکتوبر 1947 کو 27 اکتوبر 1947 کو جو وہاں پہ فوج آئی کشمیر کے اندر، انہوں نے وائلنس کیا اور وہاں ایک ایئرپورٹ کے قریب ایک گاؤں ہے گوگو گاؤں، اس کو وائپ آؤٹ کیا انہوں نے۔ لیکن ہم کہیں بھی یہاں کسی بھی کتاب میں، کسی جگہ پہ، کسی ڈاکومنٹ میں نہیں پڑھ رہے کہ اس وقت وہاں پہ کیا ہوا تھا اس وقت۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں گوگو گاؤں کی، یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ اس پر کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں پہ اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد جو وائلنس ہوتا رہا اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا۔ اور پھر جو ہے یہ حکومت ایک ترانہ لاتی ہے، اس میں وہ کہتی ہے تم بھی اٹھو اہل وطن۔ مطلب اس ترانے کا کیا مطلب ہے تم بھی اٹھو اہل وطن؟ مطلب یہ خود ایک ترانہ جو ہے یہ قابل اعتراض ہے۔ مطلب پوری ریاست جموں کشمیر کا ہے پلیبسٹ، لیکن یہ کہتے ہیں ترانے میں تم بھی اٹھو اہل وادی۔ مطلب کیوں کہہ رہے ہیں ان کو؟ تو پلیبسٹ سب کا ہے تو سب نے کوشش کرنی ہے۔ اچھا پھر یہ کیا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی اعتراض کوئی نہیں کرتا یہاں پہ یہ ترانہ کیوں ہے۔ پھر 1974 کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں ہم پوری ریاست جموں کشمیر کی حکومت ہیں، ہم یو این ریزولوشنز کے مطابق جو ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اسٹرگل کریں گے۔ اس میں یہ بھی کہتے ہیں ہم پلیبسٹ ایڈوائزر اپوائنٹ کریں گے۔ اس میں یہ بھی کہتے ہیں جو 13th امینڈمنٹ ہوئی، اس 13th امینڈمنٹ میں جو 2018 میں ہوئی، اس میں کشمیر کونسل کو انہوں نے یہ اختیار دیا کہ وہ حکومت پاکستان کو ایڈوائز کرے گی کس پہ؟
यूएनसीआईपी रेजोल्यूशंस पर, जो कश्मीर पर यूएनसीआईपी की रेजोल्यूशंस है उन पे। अब क्या इन चारों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में ली, क्या उस पर इन्होंने अमल किया? नहीं। कितने साल हो गए? 51 साल। तो आप हमें ये बताएं, अच्छा फिर 74 के आइन के बाद जब 88 में आर्म स्ट्रगल उस तरफ शुरू होती है, तो ये अपने तराने में एक तब्दीली करते हैं जिसमें कहते हैं तुम भी उठे अहले वादी। अब क्या मतलब इसका? ये खुद एक इनसेंसिटिव तराना है। वहां ख्वातीन पे हमले हो रहे हैं, वहां डे एंड नाइट कर्फ्यू होता है और वो महीनों जारी रहता है। वहां कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन होता है, वहां घर घर हमले होते हैं, वहां बच्चों को फोर्स्ड डिसअपीयरेंस होती है, वहां पे मास मसक्कर्स होते हैं, वहां पे लोग जो हैं जेलों में जाते हैं, टॉर्चर होते हैं, घर जलते हैं, घर बिल्डोज होते हैं। ये क्या कहते हैं उस पर? तुम भी उठो, तुम भी उठे अहले वादी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे कोई समझा दे, इसका क्या मतलब है? और फिर उसमें मुझे ये बताएं, फिर ये क्या करते हैं? 2019 तक ये उस तरफ के लोगों को ये कहते हैं हम जुम्मा के दिन आएंगे नमाज पढ़ने। कहाँ पढ़ेंगे नमाज? हजरत बल में। हम ईद के दिन आएंगे नमाज पढ़ने। किस जगह पढ़ेंगे? जो ईदगाह है श्रीनगर में, उसमें नमाज पढ़ेंगे। फिर ये कहा गया हम लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करेंगे। ये कब से? ये 1988 से जारी रहा 2019 तक। और 2019 में ये क्या करते हैं? हम तो लोकल अथॉरिटी हैं, हम तो उस कश्मीर पर बात ही नहीं कर सकते, हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है। मोदी के एक्शंस को जस्टिफाई किया, एक फॉल्स जो है फॉल्सली जो इन्वोक किया इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट रूल्स को। और 5 अगस्त 2019 को वहाँ सीज होता है, वहाँ पे लोगों के घरों पर हमले होते हैं, 40,000 नौजवान जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है, एबडक्ट किया जाता है। वहाँ इकॉनमी जो है $5 बिलियन की इकॉनमी लॉस होती है, 5 लाख बेरोजगार हो जाते हैं, 9 महीने वहां वो फौजी सीज रहता है। उस सबको ये जस्टिफाई करते हैं, किसको इन्वोक करके? स्टेट सब्जेक्ट रूल्स 74 में जो है हुकूमत पाकिस्तान ने खत्म किए, जीबी ने, वो उस पार के लोगों ने नहीं किए थे। तो ये अगर इनको उससे मसला था तो ये कहते कि ये ना किए जाएं, वो एहतजाज करते, 50 साल बाद उसको इन्वोक करके उस तरफ के कश्मीर में होने वाले जुल्म को जस्टिफाई करते हैं। फिर 2024 में ये उठते हैं, फिर एक बार जहाद का नारा लगा। तो आप मुझे बताएं, और ये कहते हैं साफ तौर पे प्राइम मिनिस्टर, ये आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं सुने, ये सदर हाउस, ये वजीर आजम हाउस, ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उस पे उठने वाले अखराजात उस तरफ की माओं की आहूं का नतीजा है। साथ ही वो ये कहते हैं वहां आर्म स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए। वो छोटी सी पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 80 लाख लोग हैं। इंडिया की आबादी जो है 1.5 अरब है। यानी यहाँ ये कहा जाता है कि जो वहां रात को बच्चा पैदा होता है वो सुबह 300 इंडियंस के साथ लड़े। ये इनसेंसिटिविटी और कैलेसनेस नहीं है तो और क्या है? आप एक हार्म्स वे में छोटी सी पॉपुलेशन को डालते हो, यहां तक कि उसको वाइप आउट होने का खतरा है। फिर हम कहते हैं कि आप ये कहते हो ये बेस कैंप है, आप ये कहते हो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत है। फिर हम कहते हैं कि वहां जो नुकसान हुआ है, वहां जो इकोनॉमिक लॉस है 88 के बाद $50 बिलियन, जो ह्यूमन कास्ट है वो मतलब उसको तो हम पैसों में नहीं गिन सकते, लेकिन जो कंपनसेट होने चाहिए ना वो फैमिलीज, वो तकरीबन $50 बिलियन बनता है। ये $100 बिलियन कौन देगा? वही देगा ना जो बेस कैंप कह रहे हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं, नहीं जी ये तो हमारा काम नहीं है। जब हम कहते हैं कि आप ही अपने प्लेबिसिट के लिए लड़ो, कहते हैं ये भी हमारा मसला नहीं है। मसला किसका? उस तरफ का। तो आप एक पॉपुलेशन, छोटी सी पॉपुलेशन को हार्म्स वे में जब डालते हो तो प्रोसिक्यूशन तो होनी चाहिए ना।
اچھا سر، انوار الحق جو ہیں وہ اب اقتدار سے جا چکے ہیں، اور فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں، جو آزاد جموں کشمیر کے عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کی صورت میں نئے وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی کابینہ بھی تشکیل دے دی ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اقتدار فیصل ممتاز راٹھور کے لیے کانٹوں کی ایک سیج ثابت ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے یہ خطہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی مطلب یہاں ہر چیز میں یہاں جو اہم چیزیں ہیں جو اس خطے کو اس کوگمائر سے نکال سکتے تھے وہ ہیں گورننس، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن میں کمی۔ تو اس حکومت میں بھی یہ کہیں بھی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ امریکہ کا جو بجٹ ہے نا، اگر وہ بھی لائیں گے اس حکومت کو دیں گے، یہاں کی حکومت کو، وہ غائب ہو جائے گا۔ یہ بلیک ہول ہے، ادھر پیسہ نہیں پتہ چلے گا، سال بعد پتہ چلے گا کہ وہ پیسہ ہی کہیں نہیں تھا، وہ لگا ہی نہیں، کہیں کوئی روڈ ہی نہیں۔ یہ صرف کہنے وسائل نہیں ہے بھیا، وسائل تو کیا مطلب وسائل؟ گورننس ٹھیک کرنے میں کون سے وسائل لگتے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی کو ٹھیک کرنے میں کون سی وسائل لگتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی لانے میں کون سی وسائل لگتے ہیں؟ میرٹ پر اپوائنٹمنٹس کرنے میں کون سے وسائل آپ کو درکار ہیں؟ جب آپ کے پاس یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، مس یوز کرتے ہیں اتھارٹی کو، آپ اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز آپ کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے، آپ کی یہاں گورننس نہیں ہے، آپ کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور آپ جو ہے پیسہ حکومت پاکستان سے لاتے ہو وہ ایسے پروڈکٹیو پروجیکٹس پر خرچ نہیں کر رہے ہو، آپ کی ان امپلائمنٹ ہے، آپ کی بہت زیادہ غربت ہے یہاں پہ، تو اس کے ختم کرنے کے لیے کوئی پالیسی ہی نہیں ہے۔ تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ حکومت بڑی تبدیلی لائے گی، بالکل نہیں، بلکہ میں آج ہی کہتا ہوں آپ کو سچویشن یہاں خراب ہو جائے گی، آئندہ کچھ سالوں میں یہ سچویشن اور بگڑے گی۔ اور اگر اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس کیپیسٹی ہے وہ ایڈریس کر پائے گی، وہ بالکل ایڈریس نہیں کر پائے گی۔ سو ناظرین، ہم نے جانے وہ تمام ریزنز جو کہ چودھری انوار الحق کے رائز اور فال کے پیچھے تھے۔ ہمارے ساتھ دیجیے اجازت فارمر BBC جرنلسٹ ذوالفقار علی صاحب کو، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔